अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर बावर्चीन आंटी के टॉपिक पे ही वीडियो है, क्योंकि पिछले टॉपिक जो था उसमें मैं सारी बातें कवर नहीं कर पाई सॉरी। आंटी ने कुछ और भी बातें अपनी वीडियो में कही हैं और उन पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है। आंटी जी ने अपनी औलाद की तारीफ़ की और आंटी जी ने कहा कि मैं अल्लाह की ज़ात से दुआ करती हूँ कि अगर मेरी जो नेकियां हैं उनके सदक़े मेरी औलाद को नेक बना, और बड़ी ही कोई नेक औलाद है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला आंटी जी की औलाद को नज़र बद से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस पे बात करते हैं। और जी नवासे की बर्थडे बिल्कुल आंटी जी को याद है, और आंटी जी ही अभी बर्थडे में कुछ दिन बाकी हैं, टाइम बाकी है, लेकिन आंटी जी जो हैं वो अभी से ऐलानात शुरू हो चुके हैं कि मेरे नवासे का बर्थडे है। लेकिन जब भी पोतों का बर्थडे आता है ना, तो या तो आंटी भूल जाती हैं, दूसरा आंटी जी खुद मनाती नहीं है, और तीसरा क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो दादी का काम है ना बर्थडे पोतों का मनाए। और तीसरा ये कि अगर मनाती भी हैं भूल जाती हैं, फिर याद आता है बहुत दिनों के बाद फिर मनाती हैं, तो फिर घर में ही कुछ एक कहते हैं ना खाना बना के अपनी बेटियों को बुला के तो कहती हैं बस दुआएं दे के चली जाना, आ जाओ खाना खा जाओ। तो ये मामलात हैं। इस पे भी बात करते हैं कि ये दोहरा मेयार क्यों है, क्यों दोहरा मेयार है। क्या हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीमात दी हैं आंटी जी कि बहुओं पोतों में और बेटियों नवासों में नवासियों में फ़र्क करना। तो आप वसल्लम तो मसवात का पैगाम लाए थे, उनकी नज़र में तो आका ग़ुलाम सब एक थे, ठीक है, तो वो तो सबको बराबर समझते थे। आप फिर क्यों फ़र्क करती हैं? और ऊपर से फिर आपने आज एक और भाषण झाड़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम का, और आप इतनी कोई भोली हैं, इतनी कोई भोली हैं मेरी प्यारी आंटी। हाँ मैं क्या कहूँ आपको मेरी आंटी जान, आपने अपने आप को और अपनी बेटियों को जानवर साबित कर दिया है। अपने ही मुंह से अपने आप को कोई जानवर कहता है? कभी आपने सुना? सुना आपने? नहीं सुना ना। चले मैं बताती हूँ कि आंटी ने जो आज एक बात की जिसमें आंटी जी ने कहा कि जो अलग रहते हैं ना वो तो जानवरों की तरह होते हैं, क्योंकि जानवर अलग रहते हैं ना, ख़ानदान तो इकट्ठा रहता है, लोग तो एक दूसरे के मोहताज हैं। तो मेरी सास कहती थी कि बंदा बंदे का दारू है, यानी कि मेडिसन है। जब इंसान को कुछ भी होता है ना, तो दूसरी जो मेडिसन है ना डॉक्टर देते हैं, उससे पहले एक मेडिसन होती है जो आपका एक आपकी केयर करने वाला होता है ना, ठीक है, वो उसको उसकी पहले ज़रूरत होती है। तो कभी भी किसी से कहते हैं ना ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए, स्पेशली अपने करीबी रिश्ते बहुएँ बेटियाँ माँ बहन इनसे, क्योंकि हमें जब भी कोई तकलीफ़ होनी है तो अपने सबसे करीबी जो होते हैं उन्हीं को हम सबसे पहले पुकारते हैं। तो एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एहसास नज़र आता है लेकिन यकतरफ़ा, ठीक है, इस पे भी बात करते हैं। और आंटी जी ने बहुत ही जो है ना अजीब व गरीब बात कर दी है। पहले तो आंटी जी मुझे जानवर कहती थी कि ये कुत्ते बिल्लियों की तरह हैं, बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं। और आंटी जी समझती हैं कि हमने जो कुछ कहा है ना वो खलास हो गया, वो मिट गया है, वो किसी को याद नहीं है। जो बददुआएँ आहें झोलियाँ उठा उठा के मरने की, कफन की, दफन की, वो सब कुछ ख़त्म शुद्ध हो गया है। तो और कुत्ते बिल्लियों की तरह तो ये तमाम मामलात आंटी जी पहले मेरे साथ करती रही हैं, लेकिन अब आज आंटी जी ने अपने आप को ही बोल दिया है ना, अजीब सी बात। तो बहरहाल वीडियो बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जिस चीज़ में मेरी बहनों ने मुझे रबीउल अव्वल की मुबारकबाद दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ऐसे ये खूबसूरत महीने हमें बार बार देखना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी और नेकियों भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए, दुनिया आखिरत की हमें भलाइयाँ अता फ़रमाए। और इस महीने का जो तक़द्दुस है, इस महीने की हुर्मत, इस महीने की जो अहमियत है वो और बरकतें जो हैं उनको हम तभी लूट सकते हैं, और इस महीने की अहमियत मतलब तभी हम आगे लोगों को बता सकते हैं दूसरे मतलब मज़ाहिब के लोगों को, ठीक है, कि ये महीना हमारे लिए ख़ास है अपने अमल से, कि हम अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए अहकामात पे अमल भी करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुक्म आया है कि बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। आवाज़ नहीं उठा सकते तो उसको ज़ुबान से रोकें, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा कहें, ठीक है। हाथ से रोकें, हाथ से भी नहीं रोक, ज़ुबान से रोकें, हाथ से रोकें, और ये सब नहीं कर सकते तो आप दिल में इसको बुरा समझें।
تو ہم اپنی زبان سے کچھ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی غلط انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے کچھ انفلوئنسرز کی طرف سے، اور جو مطلب کہ اسلام کا ایک اصلی جو چہرہ ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مطلب کہ نام نہاد مسلمان جو کہتے خود کو مسلمان ہیں لیکن کام ان کے اللہ معاف کرے استغفر اللہ، ایک روزہ رکھنا جو کہ 2 روزے، آپ کو پتہ ہے کس نے ایک روزہ رکھا تھا؟ میں نہیں کچھ کہوں گی، آپ کو تو یاد ہی ہوگا نا، مطلب محرم میں 2 روزے جو ہیں وہ، اور ایک روزہ اگر رکھتے ہیں تو ہم کس کی وہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو ایک روزہ رکھتے تھے اس دن، آپ کو پتہ ہے، میں مطلب دین کی اس ٹاپک پہ بات نہیں نہ کرنا چاہتی، تو اس لیے میں صرف اشارہ دوں گی، آپ سمجھ جائیں۔ اس کے بعد ہمیں مسلمان عورتوں کو حکم آیا کہ پردہ کریں، جتنا کر سکتی ہیں کوشش کریں، اگر زیادہ گہرا ڈونگا پردہ نہیں کر سکتی تو اتنا کوشش کر لیں کہ بھئی کم از کم اپنی گھر کی پرسنل لائف تو سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں نا، کچھ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں، چلیں آپ باہر نکل رہی ہیں غیر ضروری نہ نکلیں، باہر نکل رہی ہیں تو کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کریں، اپنے آپ کو اپنا لہجہ ذرا سخت رکھیں تاکہ اگلوں کو پتہ ہو کہ بھئی یہ مسلم خاتون ہے، تو اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو بہرحال اب میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتی، اس ٹاپک پہ تو پچھلی ویڈیو میں بات کر چکی ہوں، جس نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو میری دیکھ لے۔ تو آج جی آنٹی جی آپ کو اپنے پوتے کا برتھ ڈے یاد نہیں تھا، اگر آپ کو یاد ہو، حسن کا بڑے والا جو ہے، تو آپ نے وہ برتھ ڈے منایا، کئی دنوں کے بعد آپ کو خیال آیا جب لوگوں نے آپ کو کومنٹس میں بتایا کہ آپ کے تو پوتے کا برتھ ڈے تھا لیکن آپ نے نہیں منایا، تو یہ تو غلط بات ہے، ایسے تو نہیں کرتے نا۔ تو اچانک سے پھر آپ آئیں اور آپ نے کہا وہ ہو مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، میری طبیعت خراب تھی، چلے مان لیا کہ آپ کو یاد نہیں تھا، تو کیا اس کی ماں کو بھی یاد نہیں تھا، اس کے بچے کے باپ کو بھی یاد نہیں تھا، بچے کے چچا کو بھی یاد نہیں تھا، دادا کو بھی یاد نہیں تھا، نانی نانا خالہ پھوپھیاں کسی نے ذکر نہیں کیا کہ اس بچے کا برتھ ڈے ہے تاکہ آپ کو یاد آ جاتا، مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بھئی کسی نے تو خاندان میں ذکر کیا ہوگا نا کہ ہمارے اس بچے کا برتھ ڈے ہے فلاں فلاں دن، تو آپ کی تو چلو میموری لاس ہو گئی تھی، یا آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، یا آپ کی طبیعتیں خراب ہو گئی تھی، یا جو بھی مسئلہ تھا تو آپ بھول گئیں، تو کیا آپ کے گھر میں کسی بندے نے اس بیچارے کا جو ہمیشہ ہی ڈرا سہما رہتا ہے، ہمیشہ ہر چیز میں وہ پیچھے رہتا ہے، اپنی بات نہیں رکھ سکتا، کسی سے اپنی بات منوا نہیں سکتا، اور مطلب کہ وہ بہت ہی انوسینٹ سا بچہ ہے، تو کسی کو بھی یاد نہیں تھا پوری فیملی میں، پورے خاندان میں کہ بھئی اس ہمارے بچے کا برتھ ڈے ہے نا عجیب سی بات۔ اور پھر آپ نے منایا تو صحیح، لیکن وہ کیا منایا آپ نے، پھیکا پھٹک، ایسے بچوں کے برتھ ڈے کون پھیکے پھٹک، یا تو آپ منائیں، نہ منا رہی ہیں تو پھر آپ کانٹینٹ بنا رہی ہیں تو تھوڑا خرچہ کریں نا، ہیں تو پھر آپ نے ایک مطلب کیا ایسے ماڑا سا کھانا بنا کے تو کہا پھوپھیوں کو کہ پھوپھیوں آ جانا، تو پھوپھیوں بیچاریوں نے کہا کہ بھئی آپ تو ابھی بتا رہی ہیں ارجنٹ، تو ہمیں بھی یاد نہیں تھا، اوئے ہوئے پھوپھیاں بھی بھول گئیں، تو چلے پھوپھیاں تو بھول گئیں، ان کے اپنے بھی گھر کی مصروفیات ہیں، ان کے اپنے بھی بچے ہیں، لیکن آپ کے اپنے گھر میں کسی کو یاد نہیں رہا، ہاں کتنی غلط بات ہے نا نواسیوں کے معاملے میں تو آپ کی میموری کتنی A1 ہے نا، پہلے سے آپ کو یاد ہوتا ہے، چند مہینے پہلے ہی آپ کو راگ گلاپنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے آپ کی نواسی کا برتھ ڈے تھا تو آپ تقریباً 1 مہینہ پہلے شروع ہو گئی تھی، تو وہ پھر پھوپھیاں بیچاریاں کہتی ہیں کہ آئی اللہ اماں اب بتا رہی ہو، اب ہم کیا کریں، کیا اب اپنے بھتیجے بیچارے کو کوئی گفٹ بھی تو دینا ہے، آخر برتھ ڈے پہ آپ ہمیں بلا رہی ہیں، تو آنٹی جی کہتی ہیں کہ کیا ضرورت ہے گفٹ کی، دعائیں دے دینا نا، پھوپھیوں کی تو دعائیں بڑی اثر رکھتی ہیں، تو نہ میری بچیوں کوئی ضرورت نہیں ہے خرچہ کرنے کی، بس تم نہ آنا دعا دینا اور وہی کافی ہے، سب سے پیارا گفٹ تو ہے ہی دعا، بالکل اچھی بات ہے، لیکن چلیں پھر بھی پھوپھیوں میں کچھ ذرا سی شرم و حیا تھی، کیونکہ نند جو ہے وہ خدمتیں اتنی کرتی ہے اور نند کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی، نندوں کے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ گفٹ دیتی ہے، یہاں تک کہ گولڈ کے گفٹ بھی دیے ہوئے ہیں اس نے، اور مطلب کہ بیچاری ہر طرح سے کوشش کرتی ہے کہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہوں، تو وہ بھی شرم و شرمی بھتیجے کے لیے ماڑے گفٹ لے ہی آئیں، اور آپ نے تو میں کہتی ہوں چک دے پھٹے کر دیا، آپ کو وہ جو فری میں کچھ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کچھ چیزیں ملی تھیں جس میں ایک سوٹ تھا وہ آپ نے اپنے اس کو دے دیا، اور آپ کا جو بیٹا ہے
آپ کا چھوٹا بیٹا ہونہار بیٹا جو آپ کی نیکیوں کا پھل ہے اللہ نے آپ کو دیا، کیونکہ آپ اتنی نیک خاتون ہیں، پوتر خاتون ہیں، اور اللہ نے آپ کی دعائیں قبول فرمائی ماشاءاللہ، اور آپ کو وہ بیٹا نصیب ہوا جس کی وجہ سے آج آپ یوٹیوب کو اپنی جاگیر سمجھتی ہیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے علاوہ یہاں پہ کوئی اچھا کام نہ کرے، ٹھیک ہے، بس ہم ہی اپنا گند غلاظت دکھاتے رہیں اور ویوز لیتے رہیں۔ تو وہ جو آپ کے بچے ہیں، صاحبزادے ہیں، جو ہر ایک کے لیے گفٹ اعلیٰ سے اعلیٰ منگواتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ، ودیا سے ودیا، بڑے سے بڑا۔ ابھی انہوں نے اپنی ماشاءاللہ بھانجی کے لیے بہت ہی خوبصورت گفٹ جو ہے منگوایا لاہور سے، حالانکہ وہ تھا تو مطلب ایک کارٹون کریکٹر، یا کو مطلب وہ ایک بت تو نہیں رکھنا چاہیے نا گھر میں، وہ تو بچوں کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ جس گھر میں بت زیادہ ہوتے ہیں وہاں شیاطین اور جنات کا قبضہ ہوتا ہے، تو آپ کا تو ایکسپیرینس رہا ہے نا ان چیزوں سے، آپ کو تو پتہ ہوگا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس نے وہاں سے وہ منگوایا، اور ماشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ نے بھی بچی کو بڑا ایکسپینسو قسم کا، آپ کے حساب سے ایکسپینسو تھا، گفٹ دیا۔ آپ بھی کتنے دن پھرتی رہیں شاپنگ مالز میں اپنی نواسی کے لیے اچھے سے اچھے گفٹ خریدنے کے لیے، اور آپ نے پھر میرے خیال میں چاندی کی کچھ چیزیں دیں، چاندی کی دی تھی شاید، یا ہاں تاج بنوایا چاندی کا، اور اس کی ممانی نے وہ ہاتھوں میں پہننے کے لیے کچھ منگوائی چیزیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے، اللہ اور دے بچی کو۔ تو پوتوں کے معاملے میں کیوں نہیں دل بڑا کرتے آپ لوگ؟ تو اس کے بعد جی دوسرے پوتے کا برتھ ڈے آیا ابھی حال ہی میں، آپ کو پتہ ہے، تو وہ بچہ تھوڑا سا ایکٹیو ہے، وہ بچہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دے، سکھ سلامتی دے، نیکیوں والی، اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو۔ وہ بچہ ایکٹیو ہے، وہ بچہ ڈرتا نہیں ہے، وہ بچہ اپنے دل کی بات کہتا ہے، وہ بچہ تھوڑا سا مختلف ہے، مجھے مطلب وہ اچھا لگتا ہے، اتنا اس طرح ہونا چاہیے بچے کو، لیکن وہ بڑے والا بہت معصوم ہے۔ تو معصوم لوگوں کے ہمیشہ حق مارے جاتے ہیں، لیکن جو ہوتے ہیں نا چھوٹا جو بچہ ہے کم کا، اس جیسے بچے وہ حق چھین کے بھی لے لیتے ہیں، تو اس نے چھین کے حق لے لیا، اسے پتہ چل گیا کہ میرا برتھ ڈے ہے، ظاہری بات ہے گھر میں ماں باپ میں سے کسی نے ذکر کیا ہوگا کہ ہمارے بچے کا برتھ ڈے ہے، اب اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ سارا ٹبر برتھ ڈے مناتا ہے اور برتھ ڈے کیسے سیلیبریٹ کی جاتی ہے، تو اس نے پھر خوب رولا مچایا، اس نے ایسا واویلا مچایا کہ اس نے مجبور کر دیا ماں کو اچھا برتھ ڈے کرنے پر۔ تو دادی کو تو توفیق نہ ہوئی کہ بھئی پوتے کا میں ایک اچھا سا برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں، تو ماں پھر ظاہری بات ہے وہ بچے جب ضد پہ اڑ جائیں تو ماں تو وہ کہتی ہے نا کہ میں اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کروں۔ ماں نے پھر پوری فیملی، اپنے سسرال والوں کی فیملی، اپنے جیب کے حساب سے اس نے بھی وہ سوچا نا کہ ماں کو تو چھوڑ دوں، کوئی بات نہیں، ماں بیچاری نے کیا کہنا ہے، ماں نہ بھی آئی، بہنیں نہ بھی آئی، بھائی نہ بھی آئے، وہ کمپرومائز کرنے والے لوگ ہیں، لیکن نندوں اور ساس سسر کو اچھا کھانا کھلایا اور برتھ ڈے کی، اور وہاں پہ جو ان کی دلچسپی تھی نا، نہ ہونے کے برابر، نہ تو پھپھیاں آگے تھیں، نہ ہی دادی، نہ ہی دادا، نہ دادی نے پیار کیا، نہ دادے نے، نہ ایک دوسرے کو کیک کھلایا، وہ دو میاں بیوی بیچارے کھڑے کیک کاٹنے ہیں اور بس اب سب کے سامنے ہیں۔ لیکن وہیں پہ جب نواسوں نواسیوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو انٹی چہچہاتی ہیں، گنگناتی ہیں، کھلاتی ہیں، دلہنوں کی طرح تیار ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے بڑی خوش ہوتی ہیں، تو اللہ اور خوشیاں نصیب کرے۔ تو اب جی وہ چھوٹے والے نے پھر زبردستی برتھ ڈے منایا، لیکن ایک بھی کام کا گفٹ اس کو نہیں ملا، ایک بھی کام کا گفٹ نہیں ملا۔ اس کے بعد جی اب آپ کو پتہ ہے نواسے کی برتھ ڈے آ رہی ہے، تو اسپیشل پچھلے سال ان کی رمضان میں ایک وہ روزہ کشائی تھی شاید، تو اس میں بھی بڑا انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا بچے کے ساتھ، بڑا گفٹ وفٹ دیے، آپ کو یاد ہوگا، تو وہاں تو اعلیٰ سے اعلیٰ گفٹ جاتے ہیں۔ اب جی جانور آنٹی نے بولی آنٹی ہے نا کہہ بیٹھی کہ بھئی اکیلا بندہ تو جانوروں کی طرح ہوتا ہے، اکیلا نہیں ہونا چاہیے، جوائنٹ فیملی کے بڑے فائدے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتا ہے بندہ مشکل وقت میں۔ تو آنٹی جی شاید بھول گئی تھیں کہ آنٹی جی کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے اپنی امی کے خلاف جا کے شادی کی، اور پہلے ہی دن اپنی بیوی کو سیپریٹ رکھا، اور انہوں نے یہ نہیں کہ وہ شادی کے لیے مان نہیں رہی تھی اس لیے پہلے دن سیپریٹ رکھا، انہوں نے شادی سے پہلے ہی ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ نہیں رکھوں گا، جوائنٹ فیملی میں نہیں رکھوں گا۔ تو مطلب کہ آنٹی جی آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ جانوروں جیسے ہیں، آپ جانوروں جیسی زندگی گزاری ہے آپ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہے، آپ کے شوہر نے تو چلے آپ کو الگ رکھا، آپ نے بھی ان کو مجبور نہیں کیا کہ نہیں میں اب ساس کے ساتھ رہتی ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کی بیٹیاں بھی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں، جنہوں نے
जॉइंट फैमिली सिस्टम को कबूल नहीं किया और पहले ही दिन अपने अलग घरों में रह रही हैं। अल्लाह उनको खुश रखे अपने घरों में, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आपकी अपनी कही हुई बात है जिस पे मैं तबसरा कर रही हूँ, जिस पे मैं रिव्यू दे रही हूँ। तो ये आपकी नेकियां हैं जो आपकी इतनी अच्छी बेटी हैं और आपके बेटे हैं जो आपने कहा, जो माशाअल्लाह अपने ससुराल वालों की अम, खिदमत ना नसीब नहीं हुई उनको आपकी तरह। हाँ हाँ, आपने तो शायद फिर भी सास के एंड के दिनों में कुछ खिदमत कर ली, लेकिन आपकी बड़ी बेटी को तो अभी भी आपने कहा कि उनके ससुर बीमार हैं, पत्नी बीमार हैं या नहीं, बल्कि आप ही ने कहा ना, उसने तो कहा था पहले आपने कहा था वो घर बना रहे हैं इसलिए वो बिज़ी हैं, फिर आपने कहा वो बीमार हैं। लेकिन आपकी बेटी और दामाद को तो अपने बाप ससुर की दामाददारी और ख़िदमत गुजारी नसीब नहीं हुई है ना, कितने बदनसीब है ना बेचारे। और छोटी बेटी भी माशाल्लाह पहले दिन से अलग है और हमने नहीं देखा कि कभी उसने अपनी सास की कोई कभी सास बीमार हुई हो तो कोई खिदमत की हो या कभी पका के उनको खिलाया हो। तो यही वजह है जब वो बेचारी बीमार होती हैं तो उनकी सासें भी उनकी खिदमत नहीं करती, फिर उनको आपके पास आना पड़ता है क्योंकि आपसे तो उन्होंने बना के रखी हुई है। लेकिन आंटी जी ये जो आपकी नेक औलाद है ना जिस पे आप इतनी फ़ख्र कर रही हैं और आपकी नेकियों का फल है, उनको हमने नहीं देखा कि आपकी कमर में दर्द रहा, आपके हाथ कई बार ख़राब रहे, कट लगे, कई बार आप गिरी वॉशरूम में, लेकिन हाँ, हाँ, आपकी बेटियों ने आपकी खिदमत नहीं की। पता नहीं आप के बच्चों में मतलब इतने नेक हैं, हमें क्यों नहीं नज़र आते हैं कि वो इतने नेक हैं। और दूसरी मुँह फट कितनी हैं, लोगों को गालियाँ देना, बददुआएँ देना, वो तो एक आम सी रूटीन है। तो ये है आपकी नेक औलाद की वो कहते हैं ना हकीकत। अल्लाह खुश रखे, आपको आबाद रखे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।